پہلے غیر یورپی پاپائے روم چل بسے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ویٹیکن سٹی انتظامیہ نے تصدیق کر دی، پوپ فرانسس طویل بیماری کے بعد چند روز قبل صحت یاب ہوئے تھے۔ ایسٹر کے موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ پوپ فرانسس نے آخری رسومات کے عمل کو سادہ بنانے کی وصیت کی تھی۔ پوپ کو دفنانے کے لیے تابوت صنوبر، سیسے اور شاہ بلوط کی لکڑی کے بنے ہوتے تھے۔ پوپ فرانسس نے سادہ لکڑی کے تابوت کا انتخاب کیا۔ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں چبوترے پر پوپ کی لاش رکھنے کی روایت بھی ختم کرنے کی ہدایت۔ پوپ فرانسس کو ویٹیکن سے باہر روم میں واقع سینٹ میری میجر بیسیلیکا میں دفنایا جائے گا۔ غزہ جنگ کے مخالف غیر روایتی اور جدت پسند پوپ فرانسس خود کو برادر بشپ کے طور پر متعارف کروانا پسند کیا۔ 2013 میں لاطینی امریکہ سے پوپ منتخب ہونے والے پہلے مذہبی رہنما تھے۔ اصل نام جارج ماریو برگولیو تھا۔ 17 دسمبر 1936 کو ارجنٹینا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بیونس آئرس میں حاصل کی۔ سادگی اور سماجی انصاف پر زور دیتے پوپ فرانسس بین المذاہب ہم آہنگی پہ یقین رکھتے تھے۔ متعدد غیر ملکی دوروں میں بین المذاہب مکالمے اور امن کو فروغ دیا۔ متعدد بار غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ایسٹر پر اپنی آخری خطاب میں بھی غزہ میں جنگ بندی کی اپیل کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پوپ فرانسس کے انتقال پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت آصف زرداری کا آن جہانی پوپ کے بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے عزم کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نے کہا، آن جہانی پوپ فرانسس انسانیت کے فروغ کے علمبردار تھے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس بولے، پوپ کی موت نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا، خوش قسمت ہوں مجھے پوپ فرانسس جیسے عظیم انسان کی دوستی، مشورے اور تعلیمات نصیب ہوئیں۔ وائٹ ہاؤس نے بھی ٹرمپ کے ساتھ پوپ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے تعزیتی پیغام جاری کیا۔ متنازع کینالز پر وفاقہ سندھ حکومت سے 2 دن میں دوسرا رابطہ۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے ایک بار پھر سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کو فون گھما دیا۔ پانی کے مسئلے پر مشاورت کے عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تمام معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ واٹر کارڈ کے مطابق کسی صوبے کو پانی دوسرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلے کا حل بھی انتظامی اور تکنیکی بنیادوں پر کیا جائے گا۔ کسی صوبے کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اوپر سندھ کو اعتراض ہے، ورنہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت تو یہ اور بھی صوبوں میں بننی ہے۔ نہیں، باقی نہریں تو آلریڈی پہلے کے ایشوز ہیں، جس میں سے 2 نہریں سندھ کی ہیں، 2 پنجاب کی ہیں، 1 بلوچستان کی ہے، مگر جو ایک نہر پہ جس پہ زیادہ ایشو اب جو تازہ ترین جو ہے وہ ہے جو چورستان والی نہر ہے۔ اس میں بھی میں یہی آپ کو عرض کروں گا کہ جو پہلے فارمولہ ارسا کا ہے اسی کے تحت اس نہر کو پانی دیا جائے گا، اور کوئی ایسا۔ وفاقی وزیر آبپاشی معین وٹو کا متنازع نہروں پر بڑا دعویٰ، کہا گرین پاکستان منصوبے کے تحت 2 نہریں سندھ، 2 پنجاب اور 1 بلوچستان میں بننی ہے۔ نہروں کا معاملہ غلط فہمی اور مشاورت نہ ہونے سے تنازع کا شکار ہوا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا مخالفین کے لیے لفظی ایکشن، کہا آج کل پنجاب جلوسوں، دھرنوں اور نعروں کا گڑھ ہے۔ ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی نکلتا ہے، کوئی کسانوں کا مسیحا بن جاتا ہے تو کوئی ڈاکٹروں کا۔ بلاول بھٹو نے کسانوں کے بیان پر تڑکا لگایا اور سخت تقریر کی۔ میری پارٹی کے بارے میں بہت سخت جملے استعمال کیے۔ کیا سندھ میں گندم کے کاشتکاروں کو امدادی قیمت دے دی گئی ہے؟ پاکستان کے پاس آئین کے تحت کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے۔ اس ہماری پارلیمانی جمہوریت میں جو اختیارات ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، لیکن پانی کی تقسیم کا اختیار وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب جب جو با اختیار پرائم منسٹر ہے وہ بھی چاہے تو کینال کی منظوری نہیں دے سکتا۔ کینال پروجیکٹ پنجاب حکومت کا ہے جس پر سب کو اعتراض ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا موقف، کہا کہ پیپلز پارٹی کے اعتراضات کو کوئی نہیں سنے گا تو احتجاج ہوگا۔ صدر پاکستان کے پاس کوئی ایگزیکٹو اختیار نہیں، وزیر اعظم بھی چاہیں تو کینال کی منظوری نہیں دے سکتے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کو سیاسی نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔
خیرپور میں کینالز کے خلاف دھرنا، سندھ پنجاب رابطہ 4 روز سے منقطع، وکلاء کے احتجاج کے باعث قومی شاہراہ سمیت تمام متبادل راستے بھی بند، ببرلو بائی پاس دھرنے میں وکلاء سمیت سول سوسائٹی کی بڑی تعداد شریک، ہزاروں گاڑیوں کی لمبی قطاریں، مسافروں کو شدید مشکلات، ٹرکوں میں اشیاء خورونوش خراب ہونے لگی، پنجاب لے جانے والے مویشی بھی مرنے کا خدشہ، سندھ بار کونسل کا صوبے بھر میں غیر معینہ مدت تک عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی احتجاج کرنے والوں کو عوام کو تکلیف نہ دینے کی اپیل، کہا کینالز کے خلاف احتجاج کریں مگر دوسروں کو پریشان نہ کریں، سیاسی جماعتوں کو پرامن احتجاج کا آئینی حق حاصل ہے، کھلے میدانوں یا ایسی جگہوں پر احتجاج کیا جائے جہاں عوام کو مشکلات نہ ہوں۔ 26ویں آئینی ترمیم آئیڈیل نہیں ہے، مولانا کا اعتراف، مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ گزشتہ کچھ برس سے شدید اختلافات رہے، بانی پی ٹی آئی سے ایسے تعلقات چاہتے ہیں جہاں مل بیٹھ کر بات ہو، جے یو آئی نے مائنز اینڈ منرلز بل مسترد کر دیا، نئی نہروں کا فیصلہ تمام صوبوں سے اتفاق رائے سے ہونا چاہیے تھا، حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکے، سندھ کے لوگ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو انہیں روک نہیں سکتے، ملک بھر میں فلسطین کے لیے بیداری مہم چلانے کا اعلان، 27 اپریل کو مینار پاکستان میں تمام مذہبی جماعتیں شریک ہوں گی، یہاں اگر چھوٹی موٹی اسرائیلی لابی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، حافظ نیمو رحمان نے کہا کہ 26ویں ترمیم پر مولانا کا اپنا اور ہمارا اپنا موقف تھا، ہم نے 26ویں ترمیم کو کلی طور پر مسترد کیا تھا، دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا تھا، لیکن ہم فوری الیکشن کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں فارم 45 کی بنیاد پر نتائج جاری کیے جائیں۔ پاک امارات تعلقات کی نئی عمارت بلند، مشترکہ بزنس کونسل کے قیام سمیت مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی شرکت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ آمد پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا، کہا پاکستان اور یو اے ای بہت سے منصوبوں پر مشترکہ کام کر رہے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان دہائیوں پر محیط تعلقات ہیں، شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے کہا پاکستان کے لوگ یو اے ای کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید استحکام کے لیے پر امید ہوں۔ وزیر اعظم سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات، ثقافتی اور اقتصادی روابط کو مزید مستحکم بنانے کا عزم، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملے، وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت کو سراہا، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور، وزیر اعظم شہباز شریف کل ترکی کے دورے پر روانہ ہوں گے، ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی ملاقات، شازیہ مری، وقار مہدی اور عاجز دھامرا بھی بلاول ہاؤس میں ملے، جمہوری و عوام دوست بیانیے کے فروغ کی حکمت عملی پر بریفنگ، سیاسی و تنظیمی صورتحال اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال، بلاول بھٹو کی کراچی میں مرحوم سینیٹر تاج حیدر کی رہائش کا آمد، بیوہ ناہید وسیع سے تعزیت، فاتح خانی کی، کہا تاج حیدر اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ان کے خلا کو کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا۔ دوسری شادی کے باوجود ماں ہی بچے کی کسٹڈی کی حقدار ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ایس این رضا کاظمی کا بچوں کی حوالگی کیس میں فیصلہ، دوسری شادی کی بنیاد پر 10 سالہ بچے کو باپ کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار، فیصلے میں لکھا عام طور پر ماں کو ہی بچوں کی کسٹڈی کا حق ہے، اگر ماں دوسری شادی کر لے تو یہ حق ضبط کر لیا جاتا ہے، یہ کوئی حتمی اصول نہیں کہ ماں دوسری شادی کرنے پر بچوں سے محروم ہو جائے گی، غیر معمولی حالات میں عدالت ماں کی دوسری شادی کے باوجود بچے کی بہتری کے لیے اسے ماں کے حوالے کر سکتی ہے، ایسے سخت فیصلے سے بچے کی شخصیت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کے لیے 100 ارب روپے کا پیکج، 25 ارب روپے کے ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام امدادی پیکج کی منظوری دے دی، فلور ملز کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنانے کے لیے لازمی ترمیم، الیکٹرانک ویئر ہاؤسنگ ریسیٹ پالیسی کی منظوری، نوٹیفیکیشن جاری، وزیر اعلیٰ پنجاب کی پنجاب بینک کو 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کی ہدایت۔
सब्सिडी के नाम पर मजाक बंद करो, किसान इत्तेहाद का पंजाब हुकूमत को सख्त जवाब। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट कहते हैं पंजाब हुकूमत स्कीम पर स्कीम दे रही है मगर किसान को गंदम का मुनासिब रेट नहीं दिया जा रहा। किसानों की मेहनत का सिला सब्सिडी नहीं, गंदम का पूरा रेट दो। 2022 में गंदम का रेट 3900 रुपए फी मन था, अब 2100 रुपए है। ये कैसा इंसाफ है? DAP खाद मार्केट में 11,500 की मिली, किसान कार्ड से 13,000 की। ये कैसा किसान दोस्त मंसूबा है? यूरिया, DAP, बिजली, डीजल, पानी सब महंगे, सिर्फ गंदम सस्ती की गई। हुकूमत किसान दोस्त है तो गंदम का रेट 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर करे। लाहौर माल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 15 रोज से कब्जा, सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना जारी। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी। मुजाहिरीन का महकमा सेहत और DG हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज। कहा OPDs बंद होने की जिम्मेदार हुकूमत है, किसी अस्पताल को ठेकेदार के हवाले नहीं करने देंगे। पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों को आउटसोर्स न करने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ ऑफिसर और वकला की शिरकत। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर चीन में मौजूद, जुडिशल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक जजिस का ट्रांसफर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जवाब में कहा गया, वजारत कानून से वजीर आजम और फिर सदर को समरी भिजवाई गई। जस्टिस सरफराज डोगर पहले ही बतौर एडिशनल जज और फिर मुस्तकिल जज के तौर पर हल्फ उठा चुके। साबिक चीफ जस्टिस ने ट्रांसफर के बाद इंतजामी कमेटी तश्कील दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जवाब के हमरा नई जजिस सीनियरिटी लिस्ट, जजिस ट्रांसफर नोटिफिकेशंस और हाई कोर्ट जजेस रिप्रेजेंटेशन भी जमा। ईमान मज़ारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जबरी गुमशुदगियों की कमेटी से मुस्ताफ़ी, मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद बार ने 26वीं आईनी तरमीम और जजेस की सीनियरिटी पर सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। हाई कोर्ट बार का अपना असूली मौक़िफ़ से पीछे हटना काबिल मसम्मत, बुज़दिली और बदकिस्मती है। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का पोलियो टीम पर हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। कब्जे से मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। हलाक दहशतगर्द से शहीद कांस्टेबल इमरान का शनाख्ती कार्ड भी मिला। IG खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस टीम को शाबाश, इनाम का ऐलान। मुल्क भर में दूसरी कौमी पोलियो मुहिम जारी। 7 रोज़ा मुहिम में 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को खतरे पिलाकर इंसादी पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। तकरीब में वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फसल की भी शिरकत। सिंध में 10.6 मिलियन बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब भर में इंसादी पोलियो मुहिम का आगाज़। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 2 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। कराची शदीद गर्मी से तपने लगा। शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव के बायस दिन के औकात, समुंदरी हवाएं बंद। गर्मी की लहर 23 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। जुमेरात से हीट वेव खत्म और समुंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होने का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाकों में भी गर्मी में इजाफा। जैकबाबाद 43, मिट्ठी, बहावलनगर और शहीद बेनज़ीराबाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड, कसूर 41, सिब्बी 39, लाहौर 38, इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 35 डिग्री को छू गया। सोने को भी गर्मी से पारा चढ़ गया। कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 1 तोला सोना 8,100 रुपए मजीद महंगा 3,57,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,944 रुपए इजाफा 3,06,755 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।